سائنسدانوں نے دنیا کو بچانے کے لیے آخری وارننگ دی ہے۔ گلوبل وارمنگ کتنا بڑا ایشو ہے اور پاکستان اس سے کتنا افیکٹ ہو رہا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ میں ہوں محمد وارث اور آج ہم آپ کو یہی کچھ بتائیں گے۔ اور ہاں، ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا آپ کے موبائل پر نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں وہ اس دنیا سے 1 ڈگری زیادہ گرم ہے جس دنیا میں ہمارا دادا اور ہماری دادی سانس لیتے تھے، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ زیادہ گرم ہو رہی ہے، یعنی گلوبل وارمنگ کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ سائنسدانوں نے فائنل کال دی ہے کہ اگر اسے نہ روکا گیا تو دنیا کا ٹمپریچر 1% اوپر چلا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندری طوفان کی شدت بڑھ جائے گی اور دنیا کے بڑے بڑے شہر ڈوبنے لگیں گے۔ کچھ علاقوں میں بارشیں اتنی کم ہوگی کہ ان میں قحط پڑ جائے گا اور کچھ میں اتنی زیادہ ہوں گی کہ شہر سیلاب میں ڈوبنے لگیں گے۔ گلوبل وارمنگ ہو کیوں رہی ہے؟ دھواں چھوڑتی گاڑیاں، انڈسٹریز اور درختوں کا مسلسل کم ہونا اس کی بڑی وجوہات میں شامل ہے۔ وہ کون سے ممالک ہیں جن کی وجہ سے دنیا کا درجہ حرارت تیزی سے بڑھ رہا ہے؟ ان میں سب سے بڑا حصہ چین کا ہے، یعنی 28.6%۔ اس کے بعد امریکہ، انڈیا، روس اور جاپان کا نمبر آتا ہے، جبکہ پاکستان کا حصہ صرف 0.78% ہے، یعنی دنیا میں 122ویں نمبر پر۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا میں جو ممالک ماحولیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، ان میں پاکستان کا 7واں نمبر ہے۔ اس کا ایک ثبوت تو ہم سب خصوصاً دیکھ رہے ہیں کہ صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب میں موسم سرما سکڑتا جا رہا ہے اور موسم گرما طویل اور شدید ہوتا جا رہا ہے۔ سندھ کے شہر نواب شاہ میں 30 اپریل 2017 کا دن دنیا کی تاریخ میں اپریل کا سب سے گرم ترین دن مانا گیا۔ اس دن درجہ حرارت 50.25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں ہر سال ہیٹ ویو سے ہلاک ہونے والے لوگوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آنے والی نسلوں اور دنیا کو بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جن سائنسدانوں نے آخری وارننگ دی ہے انہوں نے اس کا حل بھی بتایا ہے۔ اگر اس پر پوری دنیا کے لوگ عمل کریں تو فائدہ ہے۔ پوری دنیا کا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمیں اپنے حصے کی شمع ضرور جلانی چاہیے۔ ان میں ایک کام تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں، جو کہ پاکستان میں لگ رہے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرنے والی مشینیں نصب کی جائیں تو شہروں میں ہوا کو صاف رکھا جا سکتا ہے، جس سے ماحول میں گرمی کی شدت بھی کم ہو جائے گی۔ کچرے کو جلانے کی بجائے اس کی ری پروسیسنگ کی جائے۔ یہ وہ وقت ہے جس میں ہر ایک کو ایسی دنیا کے لیے کام کرنا ہے جس میں آنے والی نسلیں کھل کر سانس لے سکیں۔ آپ پاکستان اور دنیا کو ماحولیاتی تبدیلی سے بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور لکھیں۔